سیرہ کے بہت سے لیکچرز آن لائن بھی اویلیبل ہیں، اب تو یوٹیوب کا دور ہے، لیکن میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں جو بھی چل کر آتا ہے، جو بھی کلاس میں آتا ہے، کہ دیکھیں یہ جیسچر ہے اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ آپ کا دوست ایئرپورٹ پہ آئے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کریم کرا کے آ جاؤ، اوبر کرا کے آ جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس نے مائنڈ بھی نہیں کرنا۔ لیکن آپ اپنے دوست کو خود لینے چلے جائیں گلدستہ لے کر اور اس کو ویلکم کریں، اس کو خود لے کر آئیں، تو دیکھیں اس پہ کیا امپیکٹ آئے گا۔ تو سیم ہم گھر بیٹھ کے سیرہ پڑھ سکتے ہیں، بک سے پڑھ سکتے ہیں، ہم یوٹیوب پہ لیکچر کھول کے، لیکن آپ نے اللہ کو یہ جیسچر دیا ہے کہ نہیں، میں چل کر آؤں گا اور میں کوشش کروں گا کہ سیرہ جا کر سیکھوں، دا گریٹسٹ مین دیٹ ایور لیوڈ، ان کی بایوگرافی پڑھوں، ان سے انسپریشن لوں، اسٹرینتھ پکڑوں۔ تو الحمدللہ یہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپ کو چوز کیا ہے، اور یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ایسی صرف گیدرنگز میں آنے سے ایمان بڑھتا ہے، یقین کریں۔ مجھے میرا ٹائم یاد ہے، میں بھی جب کوئی کلاس اٹینڈ کرنے جایا کرتا تھا اسپیشل ٹائم نکال کے، ایک تو اس سے کانفیڈنس آتا ہے، دوسرا یہ کہ جب آپ ایسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو یقین کریں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسی محفلیں وہ اینجلز نے سراؤنڈ کی ہوتی ہیں، اینجلز وہاں اپنے پر جو ہے وہ ان کو پھیلا لیتے ہیں اور سراؤنڈ کر لیتے ہیں ایسی محفلوں کو۔ اب ظاہر ہے غیب کی دنیا کی خبریں ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے اینجلز، لیکن میرا پورا ایمان ہے، بلیف ہے انشاءاللہ کہ جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں اینجلز ضرور موجود ہوتے ہیں۔ تو اس گیدرنگ کی اٹ سیلف ایک بلیسنگ ہوتی ہے، اور وہاں سے پازیٹیوٹی ملتی ہے، وہاں سے اسٹرینتھ ملتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اینجلز ہولی بینگز ہیں، ان کی ایک پریزنس ہے، تو انرجی ملتی ہے وہاں سے ایسی محفلوں سے۔ تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے اس کا امپیکٹ اپنی لائف میں، دیکھیں گے کہ صرف چل کر آنا اور ایسی محفل میں آ کر بیٹھ جانا، اس سے آپ کو ایک انرجی بھی بڑی محسوس ہوگی۔ سو بارک اللہ اینڈ ویلکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں آج کے ٹاپک پہ کہ ٹاپک کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے بھی پوچھوں کہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، آلریڈی کتنی سیرت آپ لوگوں نے پڑھی ہے اور کیا سیکھنے آئے ہیں۔ لیکن میں اپنا اگر آپ کو بتاؤں کہ مجھے جو چیز فیسینیٹ کرتی تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جب میں جی آئی کے میں اسٹوڈنٹ تھا، ویسے تو ہم نے اسلامیت میں بڑی بایوگرافی پڑھی، جو او لیول کے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں، یا میٹرک میں بھی آئی گیس پڑھائی جاتی ہے، تو ہمیں باقاعدہ پورا ایک پورشن سیرہ کا پڑھایا جاتا تھا، تو پڑھا ہوا تھا، سمجھ بھی تھی۔ لیکن یہ کہ جو شوق مجھے پیدا ہوا وہ جب میں یونیورسٹی لائف میں تھا، اور جب میں یہ سوچتا تھا کہ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پہ ویسٹرنرز نے بھی بہت بات کی، ویسٹرن اورینٹلسٹ نے، ان کے کوٹس موجود ہیں، وہ بھی ابھی میں آپ کو سناتا ہوں، کہ ہاؤ کم ایک انسان جو اتنی مشکلات سے گھرا ہوا ہے اور جو طرح طرح کے سٹریس ظاہر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس کے باوجود وہ شخص ڈیلی اپنا بیسٹ ورژن کیسے جی رہا ہے ڈیلی، اور کس طرح وہ ڈرائیو کیا ہے، وہ کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چیز کہ وہ ڈیلی اپنا بیسٹ ورژن کے ساتھ زندگی گزارے، فلی موٹیویٹڈ، انرجیٹک۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال 50 سال پلس رسول اللہ کی ایج جب تھی، تو صحابہ کہتے ہیں ہم ایون ان سے ینگ تھے لیکن وہ ہم سے آگے نکل جاتے، یعنی ان کی چال ایسی تھی کہ جوان آدمی بھی پیچھے رہ جاتا تھا۔ تو یہ اسی انسان کی چال ہو سکتی ہے جس کے پاس ڈرائیو ہے، جس کے پاس پیشن ہے، جس کے پاس زندگی کا اتنا کوئی اسٹرانگ فلسفہ ہے کہ اس کے لیے میٹر ہی نہیں کر رہا، جیسے سائیکالوجی میں اس کو سیلف ایکچولائزیشن کی سٹیج کہتے ہیں، ابراہم میسلو کا ہائرارکی آف نیڈز، اب تو خیر وہ چیلنج ہو گیا، لیکن خیر اس میں ایک سٹیج وہ بتاتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن، جس کو خود ہی بھی کہا علامہ اقبال نے۔ سیلف ایکچولائزیشن وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جب دنیاوی ٹینشنیں اور پریشانیاں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں رہتی، میٹر ہی نہیں کرتی، اور آپ اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہو اور آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہو کہ آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا جو آپ کرنا چاہتے ہو۔ اور یہ سیلف ایکچولائزیشن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سینٹینس میں نظر آتی ہے، جب ابو طالب کو کہا کہ اپنے بھتیجے کو روکو، یہ تو ہمارا سارا سٹیٹس کو اور نظام خراب کر رہا ہے نعوذ باللہ، تو انہوں نے بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ او مائی انکل، اگر یہ سورج کو میرے رائٹ ہینڈ میں رکھیں اور چاند کو میرے لیفٹ ہینڈ میں رکھیں تو پھر بھی میں اس مشن سے نہیں رکوں گا۔ یہ ایسے شخص کے ہی الفاظ ہو سکتے ہیں کہ جس کو کسی کا ڈر نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اللہ رب العالمین کے، اور یہ کیسے اتنی اسٹرینتھ آ گئی، اس جملے کے پیچھے بہت اسٹرینتھ ہے،
اگر آپ اس پہ سوچیں. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچ کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر مشکلات کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی ریئلسٹک محبت تھی ان کی. حضرت عمر صلی اللہ عنہ سے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہو رہی تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنے اور اپنی فیملی والوں کے. سچ بولا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر آپ تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنی فیملی اور اپنے آپ سے بھی مجھ سے زیادہ محبت نہیں کریں گے. حضرت عمر خاموش ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے اور سوچتے رہے یہاں تک کہ سوچ کر انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی اب میں آپ سے اپنے سے زیادہ بھی محبت کرتا ہوں. تو ان کی محبت ایموشنل سے زیادہ انٹلیکچوئل تھی. یہ بہت فرق ہے. دیکھیں ایموشنل بالکل ہے, جذباتی محبت وہ بھی اس کی بھی بہت قدر ہے. ایک نان پریکٹسنگ بندہ ان دا سینس کہ جو اسٹرگل کر رہا ہے اسلام کو پیکٹ کرتے ہوئے, ہم سب اسٹرگل کرتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. وہ کہتا ہے کہ ہاں نماز پڑھنی چاہیے, مجھ سے نہیں پڑھی جا رہی, لیکن وہ مانتا ہے نماز. وہ بھی بہت محبت کرتا ہے رسول اللہ سے. ایک بہت ایسا شخص جو کہتا ہے میں بہت گناہوں میں مبتلا ہوں, وہ بھی محبت کرتا ہے. تو یہ تو جذباتی محبت تو ہے ہی, اور یہ تو اللہ نے ہر مسلمان کے دل میں رکھی ہوئی ہے, یقین کریں. لیکن یقین کریں اگر ہمیں انٹلیکچوئل محبت ہو جائے, ہمیں پتہ لگ جائے کہ وہ ہیں کون, اور مسلمان ان کی سیرت میں عمل کرنے لگ جائے, تو اس قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا. اور یہ پتہ ہے اچھی طرح گوروں کو, انہیں پتہ ہے کہ یہ قوم, پاکستانی قوم خصوصاً, گوروں کو یہ پتہ ہے کہ جس دن اس قوم کو انٹلیکچوئل محبت ہو گئی اور ان کو سمجھ آ گیا, اصل میں سمجھ آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کتنے پریشس ہیں اور ان پہ عمل کرنا چاہیے, تو یہ تو حاوی ہو جائیں گے, پوری دنیا پہ حاوی ہو جائیں گے. اور پوری دنیا پہ حاوی ہوئے ہم. 800 سال تو اسپین میں حاوی رہے اور پورا یورپ بھی فتح ہو رہا تھا, لیکن خیر وہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا. آٹومنز کتنا حاوی رہے, برٹش پہ حاوی رہے. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں بغداد میں عباسڈز اور پھر امیدز اس سائڈ پہ, اسپین کی سائڈ پہ. تو مسلمان بہت اوپر رہا ہے تھرو آؤٹ دا ہسٹری. یہ تو ابھی گوروں کو تو چند 100 سال ہوئے ہیں, برٹش کو کوئی 200-250 سال رفلی ہوئے ہیں, امریکنز کو آپ لگا لیں کوئی 150 سال کا غلبہ ہے, اب وہ ڈاؤن فال چل رہا ہے. تو تھرو آؤٹ دا ہسٹری آپ دیکھیں تو بہت مسلمانوں کا ایک کردار رہا ہے. سائنس کے میدان میں, تہذیب کے میدان میں, تہذیب کے پلرز کیا ہونے چاہیے مسلمانوں نے ڈیفائن کیے, تاریخ کے کیا رولز ہونے چاہیے تاریخ لکھے جانے کے, تاریخ کیا ہوتی, تاریخ سے کیا سبق لینا ہے, یہ مسلمانوں کی میراث ہے. اور میڈیسن میں, فزکس میں وجہ کیا تھی؟ دیکھیں یہی تو چیز انہیں پریشان کرتی ہے گوروں کو کہ دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی. دنیا میں رومن نے بھی بہت غلبہ پایا, گریکس نے بھی پایا, اس میں کوئی انکار نہیں ہے ہمیں, لیکن رومیوں کو ہزاروں سال لگے غلبہ پانے میں. پتہ آپ کو اس بات کا؟ تاریخ پڑھ لیں. مسلمان 80 سال میں 631 سی ای میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی. بائی دا وے ہم اے ڈی کو سی ای کہتے ہیں. اے ڈی جو ہے نا, آپ نے اپنی بکس میں پڑھا ہوگا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن ان 571 اے ڈی. اے ڈی ہوتا ہے اینو ڈومینی. اینو ڈومینی کا مطلب ہے ایئر آف دا لارڈ. یہ اصل میں کرسچنز کے اصطلاح ہے, ایئر آف دا لارڈ. ہم تو لارڈ نہیں مانتے جیزس کرائسٹ کو, تو ہم سی ای کہتے ہیں, کرسچن ایرا. اینی وے 631 سی ای میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پردہ فرما جاتے ہیں, اور 712 سی ای میں مسلمان کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ اینی آنسر؟ سندھ. محمد بن قاسم کہاں ہوتے ہیں؟ سندھ میں. اور 711 سن عیسوی میں طارق بن زیاد کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ اسپین میں. اور سینٹرل ایشیا پورا مسلمانوں کے پاس, ناردرن افریقہ سارا مسلمانوں کے پاس, موروکو, الجیریا, اوپر اسپین ہے, ناردرن افریقہ کے اوپر اسپین شروع ہو جاتا ہے. سارا کا سارا عرب مسلمانوں کے پاس, اور سب کانٹیننٹ کا حصہ مسلمانوں کے پاس, اور رشیا اور چائنا تک. سینٹرل ایشیا سے آگے پھر رشیا اور چائنا, وہاں بھی پہنچے ہوئے. کوئی صحابہ آپ کو پتہ ہے چائنا تک گئے, تاریخ کا آپ مطالعہ کر لیں. یہ چیز ہسٹورینز کو بیفل کرتی ہے کہ 80 سال میں ایک قوم اتنا رقبہ کیسے بنا لیتے ہیں اور اس لیول پہ کیسے پہنچ جاتے ہیں. 80 سال میں تو رومنز جو ہے وہ ان کو 2 سٹیز کانکر ہوئی ہوں گی میکسیمم, کتنے سٹیز کانکر کر لی ہوں گی.
تو یہ ایک جیتی جاگتی جو ہے وہ ہمارے سامنے مثال ہے کہ ہاؤ کم اتنی پیس پہ کیسے ہو جاتا ہے کام. وجہ کہ جو سسٹم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا, جو تربیت کی انہوں نے, تو وہ اتنی ڈائنامک تھی, اتنی ایفیشینٹ تھی اور اتنا کوئک تھے مسلمان. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی برکت, اصل بات یہ ہے. باقی اپنی خوبیاں اپنی جگہ, لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے برکت آئی جب تک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پہ چلے. اور دیکھیں اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے. جیسے طور طریقوں سے ہٹنا شروع ہوئے تو مسلمانوں کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا, اور وہ ڈاؤن فال چل رہا ہے, اب بہت بڑے لیول پہ چل رہا ہے. تو اس لیے مجھے جو چیز فیسینیٹ کرتی تھی سیرہ کے بارے میں وہ یہی تھی کہ کیا ایسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ ڈیلی موٹیویٹڈ ہو کر اپنے بیسٹ لیول پر زندگی گزارتے تھے. حالانکہ ان کی پرابلمز میں ابھی آپ کو بتانا شروع کروں تو آپ لوگوں کو یقین ہی نہیں آئے گا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. ایک 6 سال کے بچے کے لیے اپنی والدہ کو فوت ہوتے دیکھنا اپنی آنکھوں کے سامنے, سفر پہ, وہ بھی سفر پہ, اس سے بڑا ٹراما تو ہوتا ہی کوئی نہیں. اور کئی لوگ اس ٹراما سے نہیں نکلتے ساری عمر. آپ دیکھ لیں گورے اپنی موویز میں دکھاتے ہیں کہ جی فلانے کو ٹراما وہ ابھی تک ہیل نہیں ہوا, گورا وہ شراب پی کے ہیل کر رہا ہے اپنے آپ کو. تو یہ ٹراما تو ہیل کیسے ہو گیا اور اس لیول پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی نکھری. ورنہ ٹراماز تو انسان کو گرا دیتے ہیں, لیکن رسول اللہ تو نکھر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی اپنے بیسٹ ورژن پر آ رہے تھے, اور گروتھ اور ایفیشنسی وہ آپ کے سامنے ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ اپنے ہی لوگوں نے, اپنے رشتہ داروں نے ہی جو ہے وہ بیک سٹیبنگ بھی کی, نکالا بھی, بہت کچھ کہا, دل توڑنے والی باتیں کہیں, مجنون کہا, نعوذ باللہ, پاگل کہا, شاعر کہا, کاہن کہا, کیا لیبل نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا گیا. ہاؤ کم کہ وہ اتنا بڑا ان کا کریج تھا, جگرا تھا کہ نہ صرف انہوں نے فارگیو کیا بلکہ ان کو گلے بھی لگایا اور دعوت بھی دیتے رہے. وہ کیا اسٹرینتھ تھی ان کے اندر. اور پھر دیکھیں انہیں نکال دیا گیا, نکال دیا یا کہہ لیں کہ بس انہوں نے اتنی زیادتی کی کہ شیب ابی طالب کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے, بنو ہاشم کا بوائے-کاٹ. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ کا بوائے-کاٹ کیا جائے اور آپ ایک یہ پریشر بھی لیں کہ میرے فیملی والوں کا کیا بنے گا. انہوں نے یہ پریشر بھی ڈالا کہ ہم اس کی فیملی کا بوائے-کاٹ کرتے ہیں, تجارت روکتے ہیں تو شاید یہ رک جائیں. اب وہ پریشر بھی لینا کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ اب تو لوگوں میرے ساتھ وہ میرے گھر والوں کو بھی ٹارچر کرنے پہ آ گئے, میرے صحابہ کو بھی ٹارچر کرنے پہ آ گئے. اس کے بعد آسانی آنی چاہیے تھی شیب ابی طالب کے بعد, جنرلی اسپیکنگ. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, حضرت ختیجہ کی ڈیتھ ہو گئی, لو آف ہز لائف. اور سہارا, ظاہر ہے بہت بڑا سہارا ہوتا ہے نیک بیوی, تو وہ ان کی وفات ہو گئی. ہم جیسا بندہ تو اب تک پاگل ہو چکا ہوتا, سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہوتے اور پتہ نہیں ہم نے کیا کر لیا ہوتا, کہیں سے چھلانگ مار دی ہوتی کہ یہ کیا ہوا. لیکن حضرت ختیجہ کی وفات ہو جاتی. اس کے بعد کیا ہوا, ابو طالب کی وفات. اس کے بعد سب سے پینفل طائف کا واقعہ. حضرت عائشہ نے پوچھا جنگ احد کے بعد کہ کیا یہ سب سے پینفل دن ہے آپ کے لیے, فرمایا نہیں, طائف کا واقعہ. اور طائف میں خود گیا ہوں, اس کی گلیوں سے ابھی تک ایک سیڈنس اور ایک غم ٹپک رہا ہے. وہاں جہاں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھراؤ کیا گیا, وہ ایک عجیب سی غم زدہ سی جگہ ہے. تو یہ اس کے بعد کیسے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ سم ون میں اسٹینڈ اپ. طائف کے بعد ہسٹورین لکھتے ہیں کہ کوئی اور ہوتا تو وہ یہاں پہ گیو اپ کر جاتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے, روئے, اللہ سے التجا کی, اللہ کے آگے اپنا غم ہلکا کیا. وہ دعا سننے والی ہے, کبھی آپ وہ دعا سرچ کر لیں. طائف کے بعد جو دعا انہوں نے کی کہ اللہ آپ نے مجھے ان کے حال پر چھوڑ دیا, پوری شکایت کی لیکن ان اے ویری سنسیئر سینس اللہ تعالیٰ سے, جو ظاہر ہے انہوں نے بیان کیا اپنا غم کہ اللہ کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے, ان لوگوں کے حوالے کر دیں گے, میرے دشمنوں کے حوالے کر دیں گے. اتنے دل کھول کے اللہ سے بات کی انہوں نے. اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا مدد بھیجی, فرشتہ آیا, اس نے کہا کہ میں ابھی حکم دیں, میں ان کو 2 پہاڑوں والا فرشتہ ابھی جو ہے کچل دیتا ہوں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جگرا دیکھیں کہ اس ٹائم پہ کہا کہ نہیں, ان کی قوم میں سے, ان کے بچوں میں سے ہدایت یافتہ لوگ آئیں گے. اور ایسا ہی ہوا, بہت سے اسکالرز طائف کے علاقے سے نکلے. اس کے بعد تو کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے ایک اور طریقہ اختیار کیا, مدینہ ہجرت کی جائے, اور مدینہ جا کر پھر پورا ایک انہوں نے اسلامی معاشرہ قائم کیا.
تو اس لیے بیٹیوں کی طلاقیں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو لہب نے دونوں بیٹیوں کی طلاقیں کروا دی. تو باپ کے لیے تو یہی ایک کمر توڑ غم ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو طلاق ہو گئی. پھر مدینہ جا کر بھی جو ہے وہ یہودیوں نے کبھی مشرکیوں نے سکھ کا سانس نہیں لینے دیا، ان دا سینس کہ تنگ کیے رکھا. اور آپ دیکھیں کہ ہر طرح کی سازش کی، ان کو پروپیگنڈا کیا، میلائن کرنے کی کوشش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایون نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی. جو کعب بن اشرف تھا، بہت بڑا ایک وہ یہودی سازش والا بندہ، اس نے تو ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پورا پلان بنایا کہ کسی طرح انہیں نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. اور ایٹ دی اینڈ رسول اللہ ہی کنگ بن گئے. فتح مکہ ہوئی اور وہاں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی لوگ آئے جنہوں نے پتھراؤ کیا تھا، تنگ کیا تھا، اجڑی پھینکا کرتے تھے، کیا کیا کرتے تھے. تو یہ سیرہ ایک لیونگ میریکل ہے. آپ کو دنیا میں کسی شخص کی ایسی بایوگرافی نہیں ملے گی اور آپ حیران ہو جائیں گے یہ ہوا کیسے. آپ دیکھیں سب سے جو میریکولس بات ہے وہ یہ کہ وہ امی تھے. امی کو ہم کہتے ہیں ان لیٹرڈ، الٹریٹ جو ہے وہ ایک ڈیروگیٹری ورڈ ہے. ہمارے نبی الٹریٹ کہیں سے نہیں تھے، بلکہ ہمارے نبی بہت حکمت والے، بہت وائز، کیونکہ وہ بہت زیادہ سولیٹیوڈ پسند کیا کرتے تھے. یہ بھی علم کی ایک شاخ ہے نا کہ بندہ سولیٹیوڈ میں جائے اور غور و فکر کرے. غور و فکر بھی علم ہی ہے اور حکمت ہے. تو وہ ان لیٹرڈ تھے، انہیں لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا. ایک ان لیٹرڈ انسان کس طرح سے ایسے ایڈمنسٹریٹرز کریٹ کر دیتا ہے جو دنیا کو ایڈمنسٹریشن اور پبلک ایڈمنسٹریشن کے رولز دیں گے. سارا کا سارا جو ماڈرن سائنس اور یہ سارے جو اصول آ رہے ہیں یہ عرب سے آ رہے ہیں. اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں گے، اسپین میں ٹولیڈو ایک سٹی تھی. عبد الرحمن III ایک بہت پاورفل کیلف تھا امیدز کا. ٹولیڈو سٹی میں ٹرانسلیشن سینٹرز تھے، لائبریریز تھیں. آکسفورڈ یونیورسٹی کے لوگ ٹولیڈو آتے تھے. آکسفورڈ تب نئی نئی بنی تھی اور کوئی اس کی اتنی حیثیت نہیں تھی. یو کے سے لوگ آتے تھے اور وہاں سے بکس ٹرانسلیٹ کرا کے لے جاتے تھے. عربیوں نے کیا کیا، گریکس کی کچھ بکس ٹرانسلیٹ کی اور ظاہر ہے کہ پھر گوروں نے ہم سے عربک بکس ٹرانسلیٹ کر کے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے لے کے گئے. تو سارا کا سارا جو ویسٹ میں رینیسنس اور انلائٹنمنٹ جسے وہ کہتے ہیں، جس پہ بڑا پراؤڈ ہے. پہلے وہ ڈارک ایجز میں تھے، ان کی ڈارک ایجز تھیں، ہماری تو وہ ڈارک نہیں تھیں، ہم تو پیک پہ تھے. یہ بھی ایک بچوں کے ذہن میں ڈال دیا نا ڈارک ایجز، ڈارک، وہ تو ان کی ڈارک ایجز تھیں، ہماری کہاں سے تھی. تو لہٰذا ان کے رینیسنس اور ان کے انلائٹنمنٹ میں مسلمانوں کا اتنا بڑا کردار ہے کہ جس کا انہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن اس کے شکریہ کے برعکس جو سلوک ہے ان کا ہسٹری میں وہ آپ کے سامنے ہے. انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے. ہمارے بچوں کو ابن سینا بتانے کے بجائے ایویسینا بتا رہے کہ گریک لگے اور وہ گورا لگے ایویسینا، حالانکہ ان کا نام ابن سینا تھا. ابن رشد کو ایویروس کہہ دیا. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے وہ گریک اس کے مطابق ٹرانسلیٹ کر دی، لیکن یہ کہ صحیح نام بھی تو بتائیں نا. دیور عربس. ابن سینا آلدو ایرانی تھے، لیکن ابن سینا کی کلاس میں یورپینز چھپ کر آتے تھے کیونکہ ان کے پادری اس وقت انہیں قتل کیا کرتے تھے. جو بھی سائنس پڑھتا تھا اسے پادری جلا دیا کرتے تھے، وچ کہہ کے، ڈیمن کہہ کے کہ یہ بندہ اس کو پوزیس کر لیا کسی نے. یعنی اس لیول پہ ان کی وہ تھی، آپ کہہ لیں کہ بیکورڈنس تھی. تو چھپ کر، شپ میں چھپ کر آیا کرتے تھے کلاس پڑھنے. یہ اصل میں ہمارا بیک گراؤنڈ تھا. اور مسلمانوں نے وہ رولز دیے اور وہ ٹارچ جلائی سویلائزیشن کی، تہذیب کی، جس سے گوروں نے بہت فائدہ اٹھایا. اینی یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آل آف دس واز انیبلڈ بائی دا ٹیچنگز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز نے عربس کو ایک دن میں ایسا شفٹ کیا، ایسا چینج کیا. پروفیسر پی کے ہٹی ایک ہسٹورین ہے، وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عربس کا 24 گھنٹہ چینج کر دیا، 24 آور چینج کر دیا. ان کا اٹھنے کا طریقہ، ان کا کھانے کا طریقہ، ان کا صفائی کا نظام، ان کی سوچ. ایسا ایجوکیشن سسٹم دیا جو 3 اس پہ مبنی تھا. دیکھیں بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے جو نمبر 1 آپ کے فزیکل ایجوکیشن کا خیال رکھے، ہائیجین کا، آپ کے فزیکل ایٹریبیوٹس کا. نمبر 2 آپ کے مینٹل ایجوکیشن، یعنی وہ ایسا ایجوکیشن سسٹم ہے جو آپ کے مائنڈ کو گرو کرے، آپ کو گروتھ مائنڈ سیٹ والا بنائے، آپ کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ والا بنائے، آپ کو
لک فارورڈ کرنے والا بنائے, آپ کو مینٹلی اسٹرانگ کرے وہ ایجوکیشن سسٹم. آپ کے مائنڈ کی جو بیماریاں سچ ایز تعصب ایک مینٹل ڈیزیز ہے کہ کسی کو کمتر سمجھنا ظاہر ہے, اور اب قومیت یعنی قوم پرستی کہ اپنے آپ کو بہت بڑی بلا سمجھنا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا, ریسزم ایک مینٹل جو ہے وہ النس ہے. یہ ساری چیزیں وہ کیٹر کرے. اور تیسرا اسپرچول سائڈ بھی کیٹر کی. تو ایسا نظام دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتا جو اتنا آل کمپریہنسو ہے کہ جو فزیکل ایجوکیشن بھی ہے, مینٹل ایجوکیشن بھی اور اسپرچول ایجوکیشن بھی. فزیکل ایجوکیشن کو ہی اگر آپ لے لیں تو ہم کبھی بھی رسول اللہ کا احسان نہیں چکا سکتے کہ انہوں نے ہمیں طہارت کا, اگر آپ صرف طہارت کا چیپٹر پڑھ لیں تو مسلمان اتنے لکی ہیں, اتنی بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں جو ظاہرہ پورا وہ بچہ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ سرکمسائز کیا جاتا ہے, وہ کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی میڈیکل آپ ڈاکٹر سے پوچھیں سرکمسیشن جو ہے کتنی بینیفیشل ہے. پھر یہ کہ پراپر طہارت سکھائی ہمیں کہ کس طرح غسل خانے میں جانا ہے. یہودی تو اس کا مذاق اڑاتے تھے نا کہ اچھا تمہارے نبی نے تمہیں یہی تک سکھایا ہے کہ تم باتھ روم کس طرح جاؤ گے, تو صحابہ نے کہا یہ بھی سکھایا ہے. تو اس پر ہم پراؤڈ ہیں, بالکل سکھایا ہے, اور اس وجہ سے ہم کتنی ڈیزیزز سے بچے ہوئے. ہمیں آداب سکھائے, ہمیں حلال اور حرام بتایا. اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ تمہارے لیے یہ چیز بینیفیشل ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی پرندہ بھی نہیں اڑتا تھا لیکن رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہوا تھا حلال ہے کہ حرام. یعنی اتنا ڈیوائن نالج آپ لوگوں کو دے دیا, ہم لوگوں کو دے دیا کہ ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں ریسرچ کی. ہر چیز ریسرچ کر کے وہ اللہ تعالیٰ نے پلیٹ میں رکھ کے جیسے منو سلوا ہے کہ یہ لو, یہ نظام ہے, اس کو فالو کرو. گورے ریورس انجینئرنگ میں لگے ہوئے اور ہم ان سے متاثر. یقین کریں وہ ہم سے 1000 سال کیا ہزاروں سال پیچھے ہیں. آپ جس کنکلوژن پہ پہنچ چکے ہیں نا وہ ابھی پہنچ رہے ہیں. ابھی وہ ایکسپیریمنٹیشن کر رہے ہیں, کبھی فیمنزم لے آتے ہیں, کبھی جو ہے وہ مارکسزم آ جاتا ہے, کبھی جو ہے لبرلزم کی کوئی ایک شاخ نکلنے لگ جاتی ہے. اب وہاں جینڈر آئیڈینٹی ڈیبیٹس چل رہی ہیں کہ آپ کا جینڈر جو ہے وہ کیا ہے. تو وہ ساری ایکسپیریمنٹیشن ہے. پازیٹیو سائیکالوجی اب جا کر انہیں ملی, اس میں وہ ریسرچ چل رہی ہے زندگی کا بیسٹ طریقہ کیا ہے, نظام حیات. پرسنالٹی سائیکالوجی میں 16 قسم کی پرسنالٹیز انہوں نے ڈیفائن کی اور بتایا جی کہ ان سب کا نچوڑ وہ ایک گرینڈ پرسنالٹی تھیوری ان کی ہے جی کہ یہ گرینڈ پرسنالٹی تھیوری آپ پڑھ لیں تو آپ کامیاب ہیں. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس گرینڈ پرسنالٹی تھیوری سے کئی زیادہ گنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی آپ کو نظر آئے گی. تو وہ اب ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں ایک ریورس انجینئرنگ ہے کہ ٹھیک ہے یا تم 100 سال 200 سال ریسرچ کر کے وہاں پہنچ جاؤ, ڈائٹری لاز نکال لو اور کانسٹیٹیوشنل لاز اور فیملی لاز, انہیریٹنس لاز نکال لو, یا تم جو ہے وہ اس بات پہ یقین کر لو کہ اللہ کے نبی سچے نبی تھے اور ان پر وحی آتی تھی. جیسے ابو بکر صدیق نے کہا تھا ابو جہل کو کہ میں بالکل, اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ سفر کر کے آئے ایک رات میں مسجد اقصیٰ کا تو میں مانوں گا, کیونکہ ہم تو اس سے بھی بڑی بات مانتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ 7ویں آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور ان پر وحی لے کر آتا ہے. ہم تو اس بات کو ماننے والے ہیں. اور یقین کریں کہ ایتھیسٹ ہمارے ہاں, اللہ معاف کرے, آج کل ایکس مسلمز کے کچھ چینلز بنے, ہمارے بچوں کے دماغ خراب کر رہے ہیں, وہ ڈاؤٹس ڈال رہے ہیں اللہ کے بارے میں, اللہ کی ایگزسٹنس کے بارے میں. ایک علامہ اقبال کا ایک کوٹ کافی ہے, شعر نہیں ہے وہ ان کا کوٹ ہے, اور اس کوٹ نے ایک مسلمان ایتھیسٹ پروفیسر, نیو یارک سٹی میں ایک مسلمان ایتھیسٹ پروفیسر ہے, اس نے کہا کہ اس ایک جملے نے مجھے دوبارہ مسلمان کر دیا, میں کنفیوز تھا. وہ ایک جملہ یہ ہے, یو کین ڈینائی اللہ, یو کین ڈینائی گاڈ, بٹ ہاؤ کین یو ڈینائی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ اس پہ غور کریں یہ ایک جملہ کافی ہے. اور یہ میں نے اپروچ اپنے ایک دوست میں بھی لگائی تھی. وہ یو کے گیا, تھوڑا سا متاثر ہو گیا تھیوریز وغیرہ سے, ادھر جا کے اس نے خدا کا انکار اور سب کچھ باتیں کرنے لگ گیا, ایتھیسٹ بن گیا. تو وہ مجھ سے جب ملا, ملاقات کی, میں نے کہا اچھا چلو اللہ, اس نے کہا نہیں اللہ کا پروف نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. کیا کوئی انسان آیا تھا تاریخ میں جس کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا امپیریکل ایویڈنس موجود ہے؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا کہاں ہے؟ کہتا وہ تو ان کی تو قبر ہے. اب ظاہر ہے قبر میں جسم ہے تو وہ تو امپیریکل ایویڈنس آپ کے سامنے موجود ہے کہ یہ شخص تھے اور ہسٹورینز مان رہے ہیں یہ تھے, ان کی قبر مبارک وہاں موجود ہے. تو اس نے کہا ہاں وہ تو تھے. اب اس کا چہرہ دیکھنے والا ہے جب میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ یہ ثابت کر دو کہ انہوں نے جھوٹ بولا, اور آ جا کے ان کے پاس یہی جواب ہوتا ہے جو بہت ہی پکے ایتھیسٹ ہوتے ہیں کہ جی
ہاں وہ تھے لیکن وہ بہت بڑے ریفارمر تھے, وہ بہت جینیس تھے. آپ کو پتہ نا اورینٹلسٹ جو ہے وہ جب انہیں کوئی بہانہ نہیں ملتا کہ ہاؤ کم یہ شخص ایسی ایسی چیزیں کر گیا یا ایسے ایسے بات بتا گیا, تو وہ آ جا کے یہ کہتے ہیں ہی واز اے جینیس, اور وہ اپنی جینیس کی وجہ سے سارا نظام. تو ہمارا ان سے کاؤنٹر سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ تو امی تھے. جو قرآن مجید میں ایسی کتاب آپ کو کہیں ملے گی؟ قرآن مجید اللہ کے نبی کا سب سے بڑا ایویڈنس نبوت کا قرآن مجید ہے, اس کے علاوہ ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں چاہیے. although بہت صحابہ نے تو یہاں تک دیکھا کہ پتھر سلام کرتے تھے, صحابہ کا تو ایمان کا لیول ہی کچھ اور تھا. ہمارے لیے قرآن از دی ایویڈنس کہ اللہ کے نبی سچے نبی تھے. کیسے؟ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں, قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس پر آپ وہ سارے ٹیسٹ لگائیں, سائنٹیفک رولز آف, اسے ہم کیا کہیں گے, وہ ایک ورڈ ہوتا ہے میرے ذہن سے نکل گیا, بہرحال ایک پوری سائنس ہے کہ جس سے ہسٹورینز یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہسٹوریکلی صحیح آ رہی ہے, یعنی اس میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے. قرآن مجید پہ ہم 3 ٹیسٹ لگا کر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ابھی آپ کو یہ بھی بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ نالج بھی آ جائے کہ ایتھیسٹ سے بات کیسے کی جاتی ہے. دیکھیں, سب سے پہلے ہم ایتھیسٹ سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ although سیرہ کلاس ہے لیکن اس میں یہ ڈسکشنز کرتا رہوں گا کیونکہ ہم بڑے خطرناک دور میں ہیں. آپ لوگوں کا ایمان بڑھانے کے لیے ایسی باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو ہم سب سے پہلے اس سے اس بات پر لاتے ہیں کہ دیکھو بھائی, کوئی تو مذہب ٹھیک ہوگا نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تھرو آؤٹ ہسٹری مذاہب چلے آ رہے ہیں اور تم کہتے ہو سب شڑول ہے, مطلب جسٹ ٹو کوٹ دیم کہ جی سب فضول ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی تو مذہب ٹھیک ہوگا نا. چلو ہر مذہب کو کوئی ٹیسٹ پہ لگاتے ہیں. پہلا ٹیسٹ یہ کہ اس کا اسکرپچر جو ہے وہ کتنا اوتھینٹک ہے, اس مذہب کا ہسٹوریکلی کیا وہ پریزرو ہوتا آیا کہ نہیں ہوتا آیا. اور بھی بڑے ٹیسٹ ہیں کہ کیا اس مذہب کا جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے وہ گاربلڈ ہے یا بڑا ایک پاورفل کانسیپٹ آف گاڈ دے رہے ہیں. جیسے گریک گاڈز ہیں, آؤ اس پہ ٹیسٹ لگاتے ہیں. وہ زیوس جو ہے وہ کیسا گاڈ ہے؟ اس کا اپنا بیٹا اسے دھوکہ دے جاتا ہے, اسے پتہ بھی نہیں لگتا. وہ کیسا گاڈ ہے کہ اس کی اپنی بیٹیاں اس کے خلاف سازش کر رہی. یہ کون سا گاڈ ہوا؟ یہ گاڈ نہیں ہے, یہ پتہ نہیں شیاطین کو انہوں نے سمجھ لیا خدا, یا شیاطین نے انہیں کو دھوکہ دیا, یا اینجلز کو پتہ نہیں خدا بنا لیا. لیکن خدا تو ایسا نہیں ہوتا. بائبل پہ لگائیں یہ ٹیسٹ. حضرت عیسیٰ کو وہ خدا کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ تو کھاتے تھے پیتے تھے. حضرت عیسیٰ جو ہے وہ تو انہی کے مطابق سولی پہ لٹکایا گیا. ہم تو نہیں مانتے لیکن کہتے ہیں سولی پہ لٹکایا گیا. تو گاڈ اتنا پاور لیس کیسے ہو گیا؟ کیا گاڈ کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں تھا ہیومن بینگز کے سنس فارگیو کرنے؟ وہ کہتے ہیں نہیں, یہ اوریجنل سن جو ہے وہ اس کو فارگیو کرنے گاڈ خود آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی قربانی خود دوں گا کیونکہ مسٹیک میری تھی. آپ کو پتا نا کرسچینٹی کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ سے نعوذ باللہ مسٹیک ہوئی ہیومن بینگ کو بنا کے. یہ بائبل کی آیت ہے, بائبل میں لکھا ہوا ہے دین گاڈ ریپینٹڈ فار واٹ ہی ڈیڈ. کیا گاڈ خود ہی ریپینٹ کر سکتا ہے؟ کس سے ریپینٹ کرے گا گاڈ؟ پھر بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ گاڈ نیچے آیا اور ڈیوڈ سے, یا میرے خیال حضرت عزیر سے, حضرت یعقوب سے, جیکب سے ڈیوڈ نے ریسلنگ کی اور گاڈ ہار گیا. جیکب سے گاڈ نے ریسلنگ, گاڈ ہار گیا, اور اس کے بعد گاڈ نے جیکب کو جو ہے وہ پروفٹ بنا دیا اور کہا کہ تم اس لائق ہو. مطلب کس طرح کی باتیں آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. پھر بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ گاڈ سلیپٹ ایز اف ہی واز ڈرنک, مطلب ٹن ہو کے گاڈ سو گیا, نعوذ باللہ نعوذ. تو کیا موکری آپ بنا رہے ہیں گاڈ کی, کیا سکھا رہے ہیں آپ اپنی جنریشن کو. اسی لیے ویسٹ کیوں کرسچینٹی کو انہوں نے ترک کر دیا, سیکولرزم کی طرف کیوں گیا ہے ویسٹ, کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کیونکہ کیا لکھا ہوا ہے بائبل میں, ساری تو نان سائنٹیفک باتیں, کانٹراڈکشنز اتنی زیادہ ہیں. پھر گاڈ کا آپ نے کیا پریکٹیکلٹی دی؟ کچھ نہیں آپ نے. اور ساری عمر چرچ نے جو ہے وہ لوگوں کو پیسا ہے اپنے کنگ کے ساتھ مل کے. چرچ جو ہے وہ ظاہر ہے کرپٹ ہو گیا اور کنگ شپ کو جو ہے وہ ڈیوائن قرار دے دیا, اور کنگ جو ہے وہ بس لوگوں سے ٹیکس لیے جا رہا ہے. تو یہ سارے ظلم کی وجہ سے ویسٹ کے پاس ایک دلیل ہے کہ جی یہ تو مذاہب سارے فضول ہیں. اور ہمارے ایتھیسٹ کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ وہاں سے نیریٹو پکڑتا ہے, ویسٹ سے جو متنفر ہے مذہب سے, وہ متنفر ہے اور ان کے پاس ریزنز ہیں متنفر ہونے کی. اسلام تو انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں. ہندوز اب ہندوازم سے متنفر ہے, وہ کہتے ہیں یہ کیا باتیں لکھی ہیں, گاڈ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی جو ہے وہ پاروتی, اس نے جو ہے اپنے میل سے ایک بچے کو جنم دیا, وہ بچہ جو ہے گنیش بنا اور وہ اس کو واش روم کے باہر کھڑا کیا کہ میں نہا رہی ہوں, تو کسی کو اندر نہ آنے دینا. تو وہ ہنومان جو ہے وہ آیا,
اس نے جب دیکھا کہ میری بیوی اندر ہے, بچہ مجھے اندر جانے ہی نہیں دے رہا, تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے بچہ؟ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میری ماں اندر نہا رہی ہے, تم نہیں جا سکتے. تو اس نے کہا ہاؤ ڈیئر یو, تم مجھے میری بیوی سے روک رہے ہو. اس نے جو ہے اس کی گردن اڑا دی. اب جب وہ نکلی باہر تو اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ تو ہمارا بیٹا تھا. وہ ایک دم حیران ہو گیا, اچھا بیٹا تھا؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, جو بھی مجھے سر ملتا ہے وہ اس پہ میں لگا دیتا ہوں. ہاتھی کا سر ملا, وہ لگا دیا, اور گنیش بن گیا. یہ کیسے, مطلب کس, دیکھیں, ناٹ ٹو ہرٹ دی سینٹیمنٹس آف ہندوز, وی رسپیکٹ آل پیپل, لیکن وی ڈونٹ رسپیکٹ دا فیکٹ کہ آپ لوگوں کو غلط چیز نہ پڑھائیں. اس کی رسپیکٹ نہیں ہے, اور ہمیں کسی نہ کسی لیول پہ تو اوفینڈ کرنا پڑے گا نا کسی کو, ان آرڈر ٹو اسٹیٹ دا ٹروتھ. تو مقصد کسی کو اوفینڈ کرنا نہیں ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم سوچیں کہ ہم نے خدا کے تصور کے ساتھ آخر کیا کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا آرگومنٹ ہوتا ہے کہ صرف اسلام, آپ آیت الکرسی پڑھا دیں کسی کو اور وہ دنگ رہ جائے گا کہ یہ ہے اللہ. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ کہتا ہے نیند تو دور کی بات, مجھے اونگ بھی نہیں آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے. اللہ کی جو کرسی ہے وہ زمین و آسمان پہ پھیلی ہوئی ہے, اور اللہ کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا. بہت سی آیات ہیں, آپ قرآن مجید کو کبھی کوٹ تو کریں, وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں لٹرلی گورو, کہ یہ گاڈ ہے, اصل میں تو یہ اللہ ہے, اور اللہ ایک ہے, توحید. تو یہ ہمارا پہلا ہوتا ہے ٹیسٹ, کہ آؤ سارے مذاہب کو اس ٹیسٹ پہ پرکھتے ہیں کہ گاڈ کی ٹیچنگز کیا ہیں ان کے بارے میں. دوسرا ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اسکرپچرز کتنے پریزروڈ ہیں. آؤ سائنٹیفک جو ہے وہ رولز لگاتے ہیں. آپ اسلام کے پرانے صحیفے لائیں, سب سے پرانے 13 صدی پرانے, جو ٹرکی کے میوزیم میں, آپ ان پہ ریڈیو کا جو ہے وہ کریں, کیا کہتے ہیں اسے, کاربن ڈیٹنگ کریں, اور آپ کو ثبوت ملے گا. بلکہ وہ لنڈن کی یونیورسٹی نے ثابت کیا ہے, ایک وہ پروفیسر ہے, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, اس نے ثابت کیا کہ یہ واقعی 13 صدی پرانے, اور اس نے ثابت کیا کہ یہ واقعی ہی پریزرو ہوا ہے تھرو آؤٹ ہسٹری. وہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو آج ہمارے پاس ہیں. تو سائنٹیفک اس کے مطابق بھی قرآن ہی سے اس ٹیسٹ کو پاس کر رہے ہیں. آپ لاؤ ہندوز کے اسکرپچر, آپ کے پاس کیا سورس ہے, کیا آپ کے پاس دلیل ہے کہ وہ واقعی وہ ہیں جو گاڈس کی طرف سے آئیں. اپنشد پہ ٹیسٹ کرو, ویداس پہ کرو, آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ پہ ٹیسٹ لگاؤ, کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اوریجنل لینگویج میں ہی نہیں ہے وہ. تو اوریجنل لینگویج تو کچھ اور تھی, اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو, حضرت عیسیٰ انگلش تو نہیں بولتے, تو وہ اولڈ نیو ٹیسٹمنٹ تو انگلش میں ہے, وہ کہاں سے آ گئے انگلش میں؟ ہمارے پاس تو اوریجنل لینگویج ہے, عربک تھی, عربک میں قرآن ہے, عربک میں. پھر اگلی دلیل ہے نیم آف دا ریلیجن. صرف اسلام واحد ریلیجن ہے جس کا نام کسی شخصیت یا علاقے پہ نہیں. سر بدھزم کیا ہے, کس کے نام پہ؟ گوتم بدھ. جوڈائزم کس کے نام پہ؟ جوڈاز. کرسچینٹی کس کے نام پہ؟ کرائسٹ. ہندوز جو ہے وہ علاقہ ہے پورا, ہندوتوا وہ پورا علاقہ ہے. تو اسلام کا مطلب ہے سبمٹنگ ون سیلف ٹو دا ول آف گاڈ. صرف اسلام لاجیکل نام, اس کے علاوہ سارے نام کسی علاقے میں ہیں یا کسی شخصیت میں ہیں, یا جو اب خود ہی جو آپ نے من گھڑت رکھی ہے. اور پھر دکھاؤ کہ بائبل میں کرسچینٹی کا ورڈ کہاں ہے, بائبل میں جوڈائزم کا ورڈ کہاں ہے, بدھسٹ اسکرپچر میں بدھزم کہاں پہ لکھا ہے, قرآن میں اسلام کتنی بار آیا؟ اللہ کہتے ہیں اسلام کے علاوہ کسی نے کوئی اور دین کیا تو وہ قابل کو اسلام. اتنی بار اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے, مسلمان کا ورڈ موجود ہے. تو صرف قرآن اس ٹیسٹ کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے کہ مذہب کا نام. تیسرا ٹیسٹ جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے لاز, جو ریلیجن جس کی آپ بات کریں, کیا اس کے لاز ہیومن ویلفیئر میں ہیں یا ہیومن ویلفیئر کے ہی خلاف ہیں. آئیں بدھزم کو لائیں, کرسچینٹی کو لائیں, ہندوز کو لائیں. کرسچینٹی میں آپ کو پتہ ہے جو سن کی سزا, ایک تو وہ کنفیشن ہے, وہ ویسے ہی نان پریکٹیکل چیز ہے. آپ کنفیس کر رہے ہیں سارا کچھ وہ ایک پادری کے سامنے, وہ آپ کو بلیک میل کر سکتے. اسلام میں ہے کہ اللہ کے سامنے کنفیس کرو. وہ جو ہے پھر یہ ہے کہ آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پادری اپنے آپ کو کتنی اسٹرکٹ سزا دیتے ہیں, اپنے آپ کو کوڑے مارتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو جلاتے بھی ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں. تو بدھزم دیکھ لیں, اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے کھانا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی آپ نے تقوی ہے نا, یہ اسلام میں آپ نے تقوی اچیو کرنا ہے, کتنا سمپل ہے. استغفار کرو, اللہ کے قریب ہو, وضو کرو, ذکر کرو. اس میں اس ریلیجن کا تقوی کیا ہے؟ شادیاں نہ کرو, پنڈت شادیاں نہیں کرتے, پادری شادی نہیں کرتا, نن شادی نہیں کرتی, بدھسٹ شادی نہیں کرتے. وہاں تقوی کا یہ کانسیپٹ ہے. وہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو,
دنیا چھوڑ دو. آپ بتائیں بدھسٹ کیا گلوبل ایشو سالو کریں گے؟ ان کو تو کچھ بھی نہیں پتہ, وہ پہاڑوں میں جا کر بیٹھ گئے. اسی طرح جو ہے وہ پادری جو ہے اس کا نالج کو خاص نہیں ہے, بس وہ یہی کہ جیزس از لو, جیزس از لو, اس پہ لگے ہوئے. اگین میں یہ ڈسکلیمر دے دوں کہ دیکھیں ہم کسی کو ہرٹ نہیں کر رہے, لیکن ہمیں ذرا تھوڑا سا بلنٹلی اس پہ آ کر سوچنا پڑے گا سب کو کہ ہم دیکھیں, اپنے اپنے مذہب کو دیکھیں. ایون میں تو کہتا ہوں اسلام کو دیکھیں, آپ بچوں کو آئیں ہم اسلام پہ ٹیسٹ لگاتے ہیں سارے, تو وہ ٹیچنگز جو ان کی ہیں وہ ہیومن نیچر کے خلاف ہیں. وہ تو بیسیکلی ہیومن ہارم میں آ رہی ہیں, بلکہ ہیومن ویلفیئر تو بہت دور کی بات ہے. اسلام اتنا پریکٹیکل ہے, آپ صرف نماز کے کنسیپٹ کو اٹھا لیں. میڈیٹیشن, آج گوروں کی ریسرچ ہے کہ میڈیٹیشن جو لوگ کرتے ہیں ان کے 3 فائدے ہوتے ہیں. یہ باقاعدہ سائیکولوجیکل ریسرچ ہے, اور 3 فائدے ہوتے ہیں. پازیٹیو ایموشنز ان کے زیادہ ہوتے ہیں, اوور تھنکنگ نہیں کرتے وہ لوگ میڈیٹیشن والے. میڈیٹیشن ان کے لیے یوگا یا کینڈل لائٹ کو دیکھنا بیٹھ کے, یا بس سالیٹیوڈ میں بیٹھنا. تیسرا فائدہ ان کا گرے میٹر زیادہ ہوتا ہے. گرے میٹر برین میں ہوتا ہے, وہ زیادہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی انالیٹیکل ایبیلٹی, ڈیسیژن میکنگ اچھی ہے. یہ ریسرچز ہیں میڈیٹیشن کے اوپر. ابھی تو گورے یہ ریسرچز نمازی پہ کر لیں تو پتہ نہیں کیا دریافت کر لیں, تہجد گزار پہ, نمازی پہ. ایک گاؤں میں عام سا بندہ جو تہجد گزار ہے, اس کا وہ MRI اسکین کر لیں تو پریشان ہو جائیں گے کہ یہ بندہ کس لیول پہ پہنچا ہوا ہے. تو اس لیے پھر زکوٰۃ کا سسٹم اس سے زیادہ پریکٹیکل کیا ہے؟ پھر آپ یہ لے لیں حج کا سسٹم لیں, تمام عبادات اٹھا لیں, اسلام کی تمام لاز اٹھا لیں, تمام شریعہ لاز اٹھا لیں, ان کو اپلائی کر کے دیکھ لیں, آپ کی سوسائٹی درست ہو جائے گی. چاہے آپ دنیا کے کسی کونے میں ہیں, چاہے آپ جو ہے وہ الاسکا میں رہ رہے ہیں, وہاں بھی اسلام لگ رہا ہے, چاہے آپ مکوانا میں رہ رہے ہیں, وہاں بھی اسلام لگ رہا ہے. صحیح مذہب کی یہی نشانی ہے کہ وہ یونیورسل ہے, کہیں بھی لگتا ہے. بدھزم نہیں لگا سکتے. گاؤں میں آپ کیسے بدھسٹ بنائیں گے لوگوں کو؟ ہندوز جو ہے وہ ایک خاص علاقے میں ہے, اس کے بعد آپ ایک CEO گورے کو ہندو بنا سکتے ہیں؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یہ کیا ہے, واٹ از دس, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اسلام CEO پہ بھی لگ رہا ہے, اسلام ایک عام سے گاؤں کے بندے پہ بھی لگ رہا ہے, اسلام الاسکا میں بھی لگ رہا ہے, اسلام ہر جگہ اپلیکیبل ہے. تو یہ ہماری دلیل ہوتی ہے. اور سب سے بڑا ہمارا آرگومنٹ ہے قرآن. رسول اللہ کا سب سے بڑا میریکل تھا قرآن. دیکھیں قرآن کے بارے میں 3 ٹیسٹ آپ کو سکھا دیتا ہوں جو آپ ہمیشہ ڈیبیٹس میں کر سکتے ہیں. پہلا ٹیسٹ ہے ٹیسٹ آف ٹائم. ٹیسٹ آف ٹائم کیا ہے؟ ٹیسٹ آف ٹائم یہ کہ اگر میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں, اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر جو کہ پھیپھڑوں کا ڈاکٹر ہے, لنگس کا ڈاکٹر ہے, اس نے, یا کہہ لیں آئی اسپیشلسٹ ہے, ایک آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر, اس نے 100 سال پہلے آئی پر ایک کتاب لکھی. کتنا چانس ہے کہ 100 سال بعد اس بک میں کوئی ایرر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چانس بڑھ جائے گا ایرر کا یا کم ہو جائے گا 100 سال بعد؟ کیونکہ 100 سال بعد مائکروسکوپ بھی ایجاد ہو گیا, آئی کا سٹرکچر مزید کلیئر ہو گیا. اس بندے نے ایک ایفرٹ کی تھی, اچھی ایفرٹ کی تھی, لیکن یہ کہ اس کا نالج آؤٹ ڈیٹڈ. یہ ہے ٹیسٹ آف ٹائم. دوسرا ہے ٹیسٹ آف ویریس ٹاپکس. ٹیسٹ آف اس کو ہم کہتے ہیں ویریس ٹاپکس, چلیں ابھی اب کہہ لیں ملٹیپل ٹاپکس. اگر میں آپ کو کہوں کہ اس ڈاکٹر نے, اس آئی اسپیشلسٹ نے صرف آئی پہ بات نہیں کی, پھیپھڑوں پہ بھی بات کی ہے, اس نے گردوں پہ بھی بات کی ہے, اس نے جو ہے باڈی کے ہر پارٹ پہ بات کی, ویریس سبجیکٹس آ گئے. اب ایرر کا چانس بڑھ جائے گا 100 سال بعد یا کم ہوگا؟ بڑھ جائے گا. پہلے اگر 10 مسٹیکس نکلی تھی, ٹاپک ایک تھا, اب تو 10 ٹاپکس ہیں, اب تو 100 مسٹیکس نکل آئیں گی کہ اچھا اس نے تو لنگس کے بارے میں بھی غلط انفارمیشن لکھی, اس کے بارے میں بھی, وہاں بھی غلطی ہو گئی. تیسرا جو ہے وہ ٹیسٹ آف آتھرشپ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ وہ بندہ آئی اسپیشلسٹ تھا ہی نہیں, تو آپ کہیں گے پھر کتاب کیوں پڑھیں, وہ تو اس کو پتہ ہی کچھ نہیں. لیکن اب یہ تینوں ٹیسٹ ہم قرآن پہ لگاتے ہیں. ٹیسٹ آف ٹائم, 1400 سال 1500 سال گزر گئے, کسی کی جرت ہوئی ہے قرآن میں کوئی انیکوریسی نکال دیں؟ کسی کی نہیں. دوسرا ٹیسٹ لگائیں, اور قرآن پروو ہوتا جا رہا ہے, جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے قرآن مزید پروو ہوتا جا رہا ہے. ایسٹرو فزکس, سائنس, بایولوجی, اور جو ہے وہ پازیٹیو سائیکالوجی, ایسے سوشولوجی. گورے اب بات کر رہے ہیں اینتھروپولوجی کہ یہ کیسے رولز لکھے ہوئے. نوآ فیلڈمین, یہ بہت بڑا نام ہے, ہارورڈ کا پروفیسر ہے, جو ہے, اور اس نے کہا کہ شریعہ از فرام گاڈ. اس نے کہا کہ ہم مانتے ہیں پروفٹ محمد
मैसेंजर थे लेकिन मुसलमानों के मैसेंजर थे, और वाकई वो शरीयत ले, ये नोआ फेल्डमैन के अल्फाज हैं, हार्वर्ड का लॉ प्रोफेसर है। उसने कहा ये इतनी परफेक्ट है शरिया कि ये चैलेंज नहीं हो सकती, और उसने कहा इसके फ्रूट्स आप देख लें थ्रू आउट हिस्ट्री। एडम स्मिथ कैपिटलिज्म का फादर है, नाम सुना आपने एडम स्मिथ? एडम स्मिथ का एक कोट है, उसने कहा कि जितना टॉलरेंट रूल मुसलमानों ने किया है तारीख में किसी ने नहीं किया। ये एडम स्मिथ कह रहा है। T.W. आर्नल्ड ने पूरी किताब लिखी एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, टोनी W. आर्नल्ड ने, गोरा है, और उसने उसमें साबित किया उसने कि सबसे जो टॉलरेंट रूल था रिलेटिवली स्पीकिंग, मुसलमानों से भी गलतियां बहुत हुई हैं, खून खराबा हुआ है, लेकिन रिलेटिवली कंपेयर्ड विद अदर्स सबसे टॉलरेंट रूल मुसलमानों का मिलता है, सबसे ज़्यादा आप कह लें डायनामिक रूल। तो एनीवे दूसरे टेस्ट पर आए मल्टीपल सब्जेक्ट्स। कुरान में एक सब्जेक्ट है कि मल्टीपल है? लॉ, एंथ्रोपोलॉजी, फैमिली लॉज, इनहेरिटेंस लॉज। अभी तो आप लॉज बनाने बैठ जाएं 100 साल लग जाते हैं। आपको ज्योग्राफी स्टडी करनी पड़ती है उस एरिया की, लोगों की साइकोलॉजी स्टडी करनी पड़ती है, सोशोलॉजी, रिसर्चर बन के उनके मसाइल देखने पड़ते हैं कि इनके मसाइल क्या हैं, फिर लॉ बनाएंगे। तो इस्लाम का ना कोई मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे आ जाए, ना लॉ को चैलेंज कर सकता है कोई, ना इनहेरिटेंस लॉ चैलेंज हुआ अब तक। अच्छा फिर इधर आ जाए फिज़िकल साइंसेस पे, बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इसके अलावा जो है वो ज़ूलॉजी, हर फील्ड को इस्लाम कुरान ने टच किया हुआ। कुरान साइंस का मोहताज नहीं है। अल्लाह, कुरान तो अल्लाह के वर्ड्स है, अल्लाह क्रिएटर है, क्रिएटर जो है उसका तो नॉलेज वो मुकाबला ही कोई नहीं ना। तो कुरान में इतने मल्टीपल वेरियस सब्जेक्ट्स हैं, तो एरर तो बढ़ना चाहिए था 1500 साल में, लेकिन एरर बढ़ने की वजह तो मज़ीद प्रूव हो रहा है, हर सब्जेक्ट प्रूव हो रहा है, ये भी ठीक, ये इस पर भी बात ठीक की, इस पर भी ठीक की, वो भी लगा लें। टेस्ट ऑफ ऑथरशिप, आप कहते हैं कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा, वो तो उम्मी थे, तो उम्मी ऐसा वर्क कैसे तैयार कर सकता है जो टेस्ट ऑफ टाइम भी पूरा कर रहा है और जो टेस्ट ऑफ मल्टीपल वेरियस सब्जेक्ट्स भी पूरा कर रहा है? इसलिए कुरान से बड़ा लिविंग मिरेकल नहीं है। ये आप उन्हें देंगे, उनके पास कोई आर्गूमेंट नहीं होगा, इसके रिटर्न में आ जाके वो थोड़ी थोड़ी बातें होंगी जी, ज़ईफ़ हदीस, ये क्या लिखा है, कॉन्कुबाइन स्लेवरी क्यों है इस्लाम में, इस तरह के फिर वो बोंगियाँ मारने पे आ जाएंगे। इसका काउंटर आर्गूमेंट हमेशा ये होता है कि देखें थ्योरी पर मत जाएं, बहुत सी बातें थ्योरी में ऐसी हैं जो आपको नहीं समझ आएंगी, कैसे एक्सप्लेन करें। इस्लाम इज़ फॉर द होल वर्ल्ड, इस्लाम में हर कौम को देख के इस्लाम आया है, पब्लिक वेलफेयर, इंडिविजुअल वेलफेयर। आप उसकी एप्लीकेशन देखें, सिर्फ इस्लाम के पास वो एप्लीकेशन है जो दुनिया के प्रॉब्लम्स ख़त्म कर सकती है, और किसी भी, ना कम्युनिज़म ना सोशलिज़म, कोई नहीं है। और इस्लाम ने करके दिखाया है। अगर आप ये कहते हैं नहीं कहाँ करके दिखाया, तो हज़रत उमर का दौर हमारे पास सबसे बड़ी केस स्टडी है, इस्लाम ने करके दिखाया है। और आज भी जिस जिस सोसाइटी में इस्लाम इम्प्लीमेंटेड है वहाँ प्रॉब्लम्स मिनिमल है। अगर ये नहीं कहेंगे कि 100% एलिमिनेटेड, इसलिए नहीं क्योंकि 100% इस्लाम नहीं है कहीं इम्प्लीमेंटेड, तो ये सबसे बड़ी दलील रसूलुल्लाह की नबूवत की वो कुरान खुद है, एम्पिरिकल एविडेंस। ये मैंने इसलिए बताया कि अब हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिरेकल पता लगेगा कि एक उम्मी। और एक और मैं आपको बात बताता चलूँ कि अरब से नबी का आना और चीफ़ ऑफ द प्रॉफिट्स का आना, जो कि तमाम अंबिया का चीफ़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल बशर भी हैं, सैयदुल अंबिया भी हैं, अंबिया की जमात भी उन्होंने कराई। वो अरब लैंड से आना, ये इटसेल्फ एक मिरेकल है, मिरेकल से कम नहीं है। देखें, अगर मैं आपको ये कहता ना कि रोम से नबी आया, तो शायद आप हज़म कर लेते उस दौर में। जैसे अभी मैं आपको कहूँ कि अमेरिका से साइकोलॉजी का प्रोफेसर आया, आपसे हज़म फ़ौरन हो जाना, आपने कहना हाँ आ सकता है। नोबेल प्राइज़ विनर अमेरिका से। अगर मैं आपको कहूँ नोबेल प्राइज़ विनर मक्कुआना से, और मक्कुआना पता नहीं मेरे जहन में बार बार क्यों आ रहा है, बट एनीवे, तो आपसे हज़म नहीं होगा। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, कोई वहाँ सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं मैं मानता। तो ये है असल में वो मिरेकल। कभी आप इस पे सोचने बैठे, यही तो उन्हें यकीन नहीं आता था। गोरे इसी पे तो बैफल्ड हैं कि अरब्स के पास था क्या, कोई तहजीब नहीं थी, वहाँ से उस शख्स का आना, और वो भी उम्मी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अनलेटर्ड थे। तो अगर मैं आपको कहता सैसनेड एम्पायर से कोई नबी आ गया उस दौर में, आपने मान लेना था हाँ आ सकता है, क्योंकि दौलत है उनके पास, सिविलाइजेशन है। मैं आपको कहता डमस्कस से कोई नबी आ गया, आपने मान लेना था हाँ आ सकता है। यही तो उनको हजम नहीं हो रहा था, ये क्या हुआ है। अरब्स की शनाख्त ही कोई नहीं थी, पहचान ही कोई नहीं थी, लोग जानते ही नहीं थे अरब्स को, ये हैं कौन।
لیکن آپ دیکھیں اس قوم پہ نبی بھیجا. یہ پوری کیس سٹڈی ہے. اللہ نے اپنی شان تو دکھانی تھی نا, اپنی قدرت, اس لیے اس علاقے میں اس قوم پر بھیجا کہ جو پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. یہی تو اصل میں ہوتی ہے نا, جیسے ٹیچر کو کہتے ہیں نا آج کل لوگ کہ تگڑا ٹیچر وہ ہے جو سب سے ویک اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ لائک بنا دے. لائک اسٹوڈنٹ تو آلریڈی ان کے پاس تو اتنا کچھ ہے, ان پہ کیا میں نے محنت کرنی. تو یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا میریکل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ ان کے فزیکل بینگ سے اور ان کی بدولت اور ان کی حکمت سے, ان کی محبت سے, شفقت سے, اور ان کی پوری پرسنالٹی اور ٹیچنگ سے وہ قوم چینج ہو گئی. ان کا سوچنے سمجھنے کا طریقہ, طور طریقہ, ان کے ڈائٹری لاز, ان کے فزیکل ہیلتھ اور ان کا مائنڈ سیٹ ایسا چینج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ایسے لوگ بن گئے جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, جو یہ چھوٹی چھوٹی پرابلم سے نکل کے بڑے ویژن پہ آ گئے. اور وہ بڑا ویژن یہ تھا کہ ہم نے پوری دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیلانا ہے, شریعت لے کر جانی ہے, ہم نے دنیا کو نکالنا ہے اندھیروں سے. یہ اتنا بڑا ویژن ہے, اتنا بڑا ویژن ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس ویژن کے سامنے ساری پرابلمز ختم ہیں کہ میری فلانی جگہ شادی نہیں ہوئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یہ ساری پرابلم اس ویژن کے نیچے ختم ہو جاتی. تو اس لیے جتنا بڑا ویژن ہے اتنا ہی جو ہے وہ بڑا انسان کا ظاہر پرپس بن جاتا ہے, اور پھر اتنا ہی انسان سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جاتا ہے. تو بہرحال آج کی کلاس ایک انٹروڈکٹری کلاس, کچھ باتیں کر کے ختم کرتا ہوں. ویسٹرنرز کے کچھ کوٹس آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی پہ بتاتا ہوں, اور یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ کو کانفیڈنس ملے کہ آپ کس نبی کے امتی ہیں. آلدو ہمیں پتہ ہے, لیکن انٹلیکچوئل محبت پیدا ہو آپ کی. ایموشنل تو بہت ہے, جذباتی محبت, لیکن یہ کہ انٹلیکچوئل محبت آپ میں آئے. تھامس کارلائل اسکاٹش فلاسفر, ہسٹورین, رائٹر لکھتا ہے, اٹ از اے گریٹ شیم فار اینی ون ٹو لسن ٹو دی ایکیوزیشن دیٹ اسلام از اے لائی اینڈ دیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز اے فیبریکیٹر اینڈ اے ڈیسیور. کہتا ہے بہت شرم کی بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اسلام ایک جھوٹ ہے اور محمد فیبریکیٹر تھا, نعوذ باللہ, اور ایک ڈیسیور تھا, جیسے کرسچنس کہتے ہیں. وی سو, اب دیکھیں آگے وہ کیا کہہ رہا ہے, وی سو, ہم نے دیکھا, دیٹ ہی ریمینڈ اسٹیڈ فاسٹ اپون ہز پرنسپل, کہ وہ مین آف ڈگنیٹی تھے اور وہ اپنے پرنسپلس پہ جمے رہے. شروع سے لے کے اینڈ تک ان کی ایک ہی دعوت تھی اور اس پہ جمے رہے. ود فرم ڈٹرمینیشن, کائنڈ اینڈ جنرس, کائنڈ تھے, جنرس تھے, کمپیشنیٹ تھے, پائس, ورچوئس, ود ریئل مینہڈ, ہارڈ ورکنگ اینڈ سنسیئر. بسائڈز آل دیز کوالٹیز ہی واز لینینٹ ود ادرس. ایسا پیکیج وہ کہہ رہا ہے نہیں ملتا, یا بندہ روتھلیس ہوتا ہے, اسرٹیو ہوتا ہے, یا بندہ کمپیشنیٹ ہوتا ہے. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسرٹیو بھی تھے, ڈٹرمنڈ بھی تھے, کمپیشنیٹ بھی تھے, اور لینینٹ بھی تھے, ٹالرنٹ بھی تھے, کائنڈ بھی تھے, چیئرفل بھی تھے, پریز وردی بھی تھے, اینڈ پرہیپس ہی وڈ جوک اینڈ ٹیز ہز کمپینینز, اور اپنے کمپینین کے ساتھ مکس اپ بھی ہوتے تھے, جوک اراؤنڈ بھی کرتے تھے. ہی واز جسٹ, ٹروتھفل, اسمارٹ, پیور, میگنینیمس اینڈ پریزنٹ مائنڈیڈ. یہ ایسے الفاظ, ایسی تعریف گورا کر رہا ہے برٹش اسکاٹش فلاسفر, اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ ایکنالج کر رہا ہے, اسے کرنا پڑ رہا ہے. جارج برنارڈ شاہ, برٹش فلاسفر, بہت بڑا نام ہے. آئی ہیو آلویز ہیلڈ دا ریلیجن آف محمد ان ہائی ایسٹیمیشن. وہ کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیجن کو بہت ہائی ویلیو دیتا ہوں, بیکاز آف اٹس ونڈرفل وائٹیلٹی. وائٹیلٹی کا مطلب ہوتا ہے جو ٹیسٹ آف ٹائم کو پروو کر رہا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا ریلیجن ہے جو اتنا وائٹل ہے کہ تھرو آؤٹ ہسٹری اسلام بڑھتا جا رہا ہے اور باقی مذاہب جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. ایسا ہی دیکھیں گے آپ. اٹ از دی اونلی ریلیجن, یہ واحد ریلیجن ہے which appears to me to possess that assimilating capacity to the changing phase of existence which can make itself appeal to every age. یہ واحد ریلیجن ہے جس میں وہ اسیمیلیٹنگ کیپیسٹی ہے ٹو چینج, اجتہاد. اسلام وقت کے ساتھ ساتھ اسلامک ٹیچنگ جو ہے وہ والی تو نہیں جو جیسے پردہ اور نماز, وہ تو کنفرم ٹیچنگز ہے نا. اجتہاد کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے ایک نیا مسئلہ درپیش آ گیا, اسلام کے پاس اس کا جواب ہے. تو وہ کہتا ہے واحد ریلیجن ہے جو اس ٹیسٹ کو پورا کرتا ہے. آئی ہیو اسٹڈیڈ ہم دا ونڈرفل اینڈ گریٹ مین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے میں نے اسٹڈی کیا, اینڈ ان مائی اوپینین فار ہم بینگ این اینٹی کرائسٹ ہی مسٹ بی کالڈ دا سیویئر آف ہیومینٹی. وہ کہتا ہے کہ فار فرام بینگ این اینٹی کرائسٹ, اینٹی کرائسٹ تو دور کی بات, وہ شخص سیویئر تھا ہیومینٹی کا, اور انہوں نے بچایا ہیومینٹی کو, ڈسٹرکشن سے بچایا انہوں نے. اسی کا کوٹ جو ہے وہ آگے کوٹ کرتا ہوں.
The world is in dire need of a man with the mind of Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. दुनिया को अशद ज़रूरत है एक ऐसे शख्स की जिसका माइंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह है. I found it to be an amazing and a miraculous one, and I came to the conclusion that he was never an enemy of Christianity and must be called the savior of humanity. In my opinion, if he was to be given control over the world today, कहता है मैं समझता हूँ अगर आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंट्रोल दे दिया जाए दुनिया का, he would solve all the global problems and secure the peace and happiness which the world is longing for. तो वो इंसान दुनिया को वो खुशी और वो पीस दे देगा जिसके लिए हम लॉन्ग कर रहे हैं. ये कहा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, और मैंने आपको थॉमस कार्लाइल का भी कोट सुनाया. तो देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उनका चेहरा काफ़ी था. अब्दुल्ला बिन सलाम जो हैं वो एक यहूदी रहबाई थे, बहुत फेमस यहूदी रहबाई, बहुत ही पढ़े लिखे. और जब रसूलुल्लाह हिजरत करके आ रहे थे, उन्हें पता लगा कि कोई नबी आया है, तो उन्होंने कहा मैं चेहरे से पहचान लूँगा. यहूदियों का इतना एक्सपीरियंस है नबियों के साथ कि वाकई वो चेहरा देख के पहचान लेते थे कि ये शख्स झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है. और जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक में उनकी नज़र पड़ी अब्दुल्ला बिन सलाम की, दूर से उन्होंने कलमा पढ़ लिया. उन्होंने कहा ये शख्स झूठा नहीं, ये झूठे का चेहरा हो ही नहीं सकता. लेकिन एक मज़े का वाक़या, अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के चूँकि रहबाई थे, तो उन्होंने एक सहाबी को कहा कि आप ना पूछें उनसे कि अब्दुल्ला बिन सलाम कैसा है. जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो सहाबा ने पूछा कि अब्दुल्ला बिन सलाम कैसा है, तो यहूदियों ने कहा कि उससे तो बड़ा आलिम है ही नहीं, तो इंतहाई ऑनेस्ट, इंटेलेक्चुअल, और तारीफ़ों के पुल बांध दिए. तो फिर सहाबा ने कहा उसने इस्लाम कबूल कर लिया. तो ये सुनते उन्होंने कहा कि वो निकम्मा है, वो जाहिल है, उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं, वो गवार है, अनपढ़ है, उसके माँ बाप ऐसे हैं और ये है और वो है. तो ये बड़ा मज़े का वाक़या. तो देखें इससे साफ ज़ाहिर होता है कि असल मसला जो है वो क्या था, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी. और आज भी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है उन लोगों की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी कबूल नहीं करते हैं. ये बात है असल. तो जस्ट टू वाइंड अप, सीरा पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताता हूँ क्विकली. आपके पास अपने भी फ़ायदे होंगे. सबसे पहले तो ये जान लें कि सीरा का लिटरल मीनिंग होता है टू ट्रैवर्स और टू जर्नी. सीरा जो है ये इसका रूट वर्ड है सारा यसीर अरबी का, विच मीन्स टू ट्रैवल. और सीरा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि नाउ यू विल ट्रैवल विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद हिम. आप इमेजिन करें कि आप उस सफ़र पर निकलें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जर्नी आप लोग ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे भी और सोचेंगे भी. के चंद फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहला तो ये कि अल्लाह का हुक्म है इस इंसान के बारे में जानना. अभी रिसेंटली मेरी एक जगह बहुत मुझे अफसोस हुआ, कहीं मैं बैठा हुआ था, उनसे थोड़ी सी डिस्कशन हुई. उन्होंने कहा कि प्रॉफिट की कोई ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने कहा कि बस कुरान हमारे लिए काफ़ी है. तो ये एक ऐसी बात है कि इस पर रोना चाहिए. आप कैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह माफ़ करे, आप अलग कर सकते हैं इस्लाम से. और उन्होंने कहा बस अल्लाह के साथ मोहब्बत काफ़ी है. बहुत सख्त बात की उन्होंने, मुझे बहुत दुख हुआ. अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम तब तक कामिल ईमान तुम्हारा नहीं हो सकता जब तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हुक्मरान नहीं मानते. और तुम अगर चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करो. और फिर अल्लाह का हुक्म है कि इस इंसान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अस्वाए हुस्ना है वो तुम्हारे लिए एक ज़ाब्ता हयात है और वो तुम्हारे लिए एग्ज़ाम्पल है. आप कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हदीस का जो एक वो फितना निकला, इनकार हदीस, वो भी आजकल हमारे यूथ को गुमराह किया रहा है कि कुरान काफ़ी है. दीन मुकम्मल ही नहीं है हदीस के बगैर. कैसे आप इस्लाम को समझेंगे? हदीस के बगैर आप कैसे समझ सकते हैं इस्लाम को? सीरत के बगैर आप कैसे समझ सकते हैं इस्लाम को? देखें बुनियादी सी बात है कि कुरान में कई कॉन्सेप्ट्स हैं. कुरान में तवक्कल का इतना हाई लेवल कॉन्सेप्ट है. अब कोई सोचे कि यार इसका मतलब मैं कुछ भी ना करूं, बैठा रहूं, तो सीरत से पता लगता है कि तवक्कल का असल मतलब ये नहीं है कि बैठे रहो. तवक्कल का असल मतलब है जो रसूलुल्लाह ने करके दिखाया. हिजरत की, हिजरत में हर एफर्ट की, अपना वो भी हायर किया रास्ता बताने वाला. इसका क्या मतलब है? असबाब इख्तियार पूरे किए, रास्ता बताने वाला हायर किया, गारे सौर में पनाह भी ली, खाना भी खाया, अपने पीछे हज़रत अली को सुला कर भी आए, बैकअप भी किया. ये सीरत बताती है कि तवक्कल का असल मीनिंग क्या है. तो सीरत से आपका जहन खुलता है, आप वाइज बनते हैं. ये अल्लाह का हुक्म है और इसीलिए अल्लाह ने कहा कि हमने इन्हें एग्जाम्पलरी एक
مینر جو ہے وہ تمہارے لیے ایک مینرزم کا اگزامپل بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم انہیں فالو کرو. ان سم آف دا بینیفٹس ریلیجس ٹرمز میں دیکھیں آپ کو پتہ لگے گا اللہ کا تعارف آپ کو رسول اللہ کی باتوں سے پتہ لگے گا, رسول اللہ کے الفاظ سے, ان کی دعاؤں سے. آپ حصن المسلم کھولیں, اس میں صبح و شام کے اذکار کھولیں, وہ کس نے دعائیں سکھائی ہیں؟ رسول اللہ نے. اس سے آپ کو اللہ کا تعارف ہو رہا ہے, اللہ ہے کون. تو ہمیں تو اللہ بتانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں, نعوذ باللہ. دوسرا مینرز اینڈ مورلز, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کریکٹر کو کمپلیٹ کرنے آیا ہوں. آپ کو ایسے ایسے اصول ملیں گے کنفلکٹ ریزولیشن کے, لیڈرشپ کے, آپ کو مینرزم کی پیک نظر آئے گی جو آج جو ہے وہ گورے بتا رہے ہیں. میں ابھی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا چند دن پہلے, ہاؤ ٹو انکریز کانفیڈنس. اس میں انہوں نے پہلے دو طریقے بہت سے بتائے تھے. پہلے دو یہ تھے تیز تیز چلا کریں, دوسرا تھا کہ آہستہ بولا کریں. انہوں نے کہا تیز تیز جو چلتا ہے اس کی باڈی لینگویج یہ کہ کانفیڈنس آتا ہے, اور رسول اللہ سب سے تیز چلتے ہیں. صحابہ کہتے تھے ایسا لگتا تھا پہاڑی سے نیچے اتر رہے, اتنا تیز چلتے تھے. اٹس اے چال آف اے ونر, یہ ونر مائنڈ سیٹ ہے. سست چال اور کنڈے جو ہے وہ نیچے کر کے چلنا, وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم عاجز ہیں, تو یہ عاجزی نہیں ہے, آپ کو ونرز والی چال چلنی چاہیے. دوسرا آہستہ بولنا, وہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں جب آپ بہت تیز بولتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کے ذہن میں یہ کہ اگلا میری بات نہیں سنے گا, اس لیے آپ تیز تیز بولتے ہیں محفل میں. تو اتنا کمانڈنگ بولیں کہ سارے چپ کر جائیں, اور کوئی بات نہیں اگر وہ آپ کو کٹ کر دیں, کوئی بات نہیں, خاموش ہو جائیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان کے الفاظ ہم گن سکتے تھے, اتنا آہستہ بولتے تھے, اتنا کمانڈنگ بولتے تھے کہ ان کے الفاظ ہم گن سکتے تھے. تو یس, مینرز اور مورلز, لیڈرشپ, ریلیشن شپس, ہاؤ ہی واز ایز اے فادر, ہسبینڈ, بردر ان لا, اور سوسائٹل بینیفٹس, وہ ایسے ایز اے فرینڈ کیسے تھے, ایز اے نیبر کیسے تھے, وغیرہ وغیرہ. دوسرا بہت بڑا فائدہ سیرہ پڑھنے کا یہ ہے کہ ہماری محبت بڑھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور یہ حتمی بات ہے. دیکھیں جب میں نے سیرہ پڑھی تو واقعی ہی محبت بہت بڑھ جاتی ہے. آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی سیکریفائسز کی اور کس کس طرح کی ایفرٹس کی. تو انسان جو ہے وہ گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے. سیرہ آپ پڑھیں گے آپ میں موٹیویشن آئے گی گناہوں سے بچنے کی, کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے فیس کروں گا قیامت والے دن اگر کوئی میرا گناہ ان کے سامنے لے آیا گیا یا میری کوئی بات آ گئی. تو یہ ایک بہت بڑا, جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ ایک چیلنج کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں, ان کا ایک شعر ہے اس کا کنٹیکسٹ بتا دیتا ہوں, کہتے ہیں اگر میں جھوٹا ہوں تو قیامت والے دن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کا بوسہ نصیب نہ ہو. یعنی اس لیول پہ جا کے وہ محبت ایکسپریس کرتے ہیں کہ یہ مجھے پنشمنٹ ملے کہ قیامت والے دن مجھے ان کے پیر مبارک کا بوسہ نصیب نہ ہو. یہ تھا ان کی محبت کا لیول علامہ اقبال کا. تو اس سے محبت انکریز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے اندر یس جذباتی محبت ہے, لیکن انٹلیکچوئل محبت ایک اور لیول ہوتا ہے. تو یہ دوسرا اس کا جو ہے وہ ہے. تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے میں جو ہے وہ بہت مدد ملتی ہے سیرہ پڑھ کے, کیونکہ ظاہر ہے قرآن کی آیات جو ہے اس کا تعلق رسول اللہ کی زندگی کے ساتھ ہے, اس کے ایونٹس کا تعلق. کئی آیات آپ قرآن کی پڑھیں گے, لیکن یہ کہ جب آپ سیرہ کی نظر میں دیکھیں گے تو آپ کا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گا. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا. اس کی کیا آپ سمجھتے ہیں ٹرانسلیشن, اور کیا ہے اس کی انٹرپریٹیشن؟ جنرل ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے. وہ یہ ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی, اور 2 بار آسانی ہے. اب آپ سیرہ کی روشنی میں اس آیت کو پڑھیں گے تو یہ آیت کب آئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے اپنے ٹف فیز میں تھے, شیب ابی طالب اور یہ سب سے ٹفسٹ فیز, اور پھر اللہ نے انہیں مبارکباد دی اور خوشخبری دی اور یہ دلاسا دیا کہ تمہاری دعوت میں جو تنگی آ رہی ہے اس کے بعد آسانی ہے. اور پھر کیا ہوا؟ مدینہ میں آسانی آئی کہ نہیں آئی؟ اور سب سے بڑی آسانی کب آئی؟ فتح مکہ میں. تو یہ سیرہ کے کانٹیکسٹ میں پتہ لگتا ہے کہ ایکچولی اس ورس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کے کام میں مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہاں جنرلی بھی ہے, لیکن اصل میں اس کا یہ مطلب ہے کہ دعوت کے کام میں جب حق کے لیے نکلو گے تو مشکل کھڑی ہوگی, لیکن آسانی 2 بار آئے گی تمہارے, تمہیں بہت سکسیس ملے گا, کیونکہ جو بندہ حق کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کی سائڈ پہ آ جاتا ہے. تو یہ اس طرح قرآن سمجھنے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی جب آپ کے سامنے وہ واقعہ نکلے گا کہ اچھا اس کا یہ تھا, اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا. جیسے سورہ کہف دیکھ لیں, سورہ یوسف آپ کو تب تک اس لیول پہ دل میں شاید نہ اترے, یا اس وقت تک آپ اس سے فلسفہ نہ پکڑیں وہ,
جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ اس ٹائم رسول اللہ کس حالات سے گزرے تھے. سورہ یوسف کب نازل ہوئی؟ طائف کے واقعے کے بعد. سب سے غم کا جو رسول اللہ علیہ وسلم کا فیز تھا, اور سورہ یوسف میں اسی لیے کہتے ہیں غم کا علاج. اللہ نے گفٹ دیا اور خوشخبری دی. خوشخبری کیا تھی؟ کہ یوسف کے بھائیوں نے بھی اس کی قدر نہیں کی تھی, لیکن اینڈ میں وہی معافیاں مانگ, اور یہی ہوا. رسول اللہ کی قدر نہیں کی اس قوم نے. اللہ نے کہا انہوں نے تمہاری قدر نہیں کی, لیکن تم بھی ایک ٹائم پہ تخت پر بیٹھو گے جیسے یوسف بیٹھے تھے. اور فتح مکہ پہ یہی ہوا, اور ایگزیکٹلی وہی ہوا. انہوں نے معافیاں مانگی آگے کہ ہمیں معاف کر. انہوں نے کیا کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو مجھ سے, مسکرا کر. انہوں نے کہا ہم اپنے بھائی سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمیں معاف کر دے گا. تو اللہ کے نبی نے کہا آج میں نے تم سب کو معاف کیا. تو یہ اس سے آپ میں محبت پیدا ہوتی ہے رسول اللہ کی, آپ اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ کو قرآن سمجھ آتا ہے اچھا یہ ہے بات, اور اس سے آپ کو قرآن کی ڈیپتھ پتہ لگتی ہے, وزڈم پتہ لگتا ہے کہ یہ اصل میں آیت اس لیے اتری تھی. تیسرا چوتھا جو ہے, it raises our hope, lifts our spirits and blesses us with optimism. جو بندہ سیرت پڑھ لیتا ہے اس کو ایک پرسپیکٹیو ملتا ہے. میں آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیتا ہوں. دیکھیں, نہ صرف یہ کہ رسول اللہ کے بارے میں سیرت سے آپ کو پتہ لگتا ہے, آپ کو ان کے صحابہ کے بارے میں پتہ لگتا ہے. میں آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیتا ہوں. ہمارے ہاں میٹنگز میں, ورک پلیس پہ, آپس میں دوستوں میں بہت اختلافات ہو جاتے ہیں, اور ہم کچھ اس طرح کے لوگ ہیں تھوڑا سا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ جو مومن ہے یا مسلمان ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا. یہ کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے نا بس اب اینجل بن گیا ہے اور اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, اور اگر ہو جائے تو ہم ایکسٹریم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور شوق میں آ جاتے ہیں. یہ کیا؟ سہیل بن عمرو نے کہا تھا حدیبیہ سے واپس آ کے, قریش نے پوچھا کیا دیکھا تم نے جب حدیبیہ کا وہ پورا کرنے گئے تھے ایگریمنٹ. انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں فارس اور شام کے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں, لیکن جو رسپیکٹ میں نے رسول اللہ کو ملتے دیکھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے دیکھی, میں نے آج تک کسی بادشاہ کو نہیں ملتے دیکھی. انہوں نے کہا کہ صحابہ لائن میں کھڑے ہوئے تھے رسول اللہ جب وضو کر رہے تھے کہ کسی طرح ایک قطرہ ہم پہ گر جائے, اور انہوں نے کہا ایسی محبت اور ایسی اوبیڈینس میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی. تو یہ اوبیڈینس اور یہ محبت اس لیے تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جینون انسان تھے, اور جینون اور لوئل انسان جو ہوتا ہے, سنسیئر انسان, وہ اللہ اسے یہ رزق دیتا ہے لوئل لوگوں کا, اور ایسا رزق کسی اور کو اللہ نہیں دیتا ہے. تو اس لیے ہمارے لیے ہم جتنی قدر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کم ہے, اور یہ اللہ کا ایک معجزے سے کم نہیں ہے کہ ورفعنا لک ذکرک, اے نبی ہم تمہارا ذکر اتنا بلند کریں گے, اور ان شانیہ کا هو الابتر, یہ لوگ کٹ آف ہوں گے. آج ان کی جڑ کٹ چکی ہے. ابو جہل کو ہم کیسے یاد کرتے ہیں, کن الفاظ میں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نماز کمپلیٹ ہی نہیں ہے جب تک ہم درود نہ بھیجیں. دعا اٹک جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے, دعا رک جاتی ہے آسمانوں میں جب تک درود نہ بھیجیں, حدیث میں آتا ہے. اور کوئی ایسا سیکنڈ نہیں ہے دنیا میں 24 گھنٹے میں جب دنیا میں کہیں نہ کہیں محمد نام نہ لیا جا رہا. اذان دنیا کے ہر کونے میں, اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے. خطبہ نکاح, اس میں محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح خطبہ جمعہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ درود نہ بھیجیں. تو یہ ہے ورفعنا لک ذکرک, اے نبی ہم تمہارا ذکر اتنا بلند کریں گے کہ یہ لوگ دیکھیں گے, ان کے سامنے ایسی مثال نہیں ہوگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, امپاسبل ہے کہ ایک شخص سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں. تو اس لیے ان کی لائف جب آپ پڑھیں گے آپ کو پرسپیکٹیو ملے گا, آپ کو ہوپ ملے گا, آپ کا اسپرٹ لفٹ اپ ہوگا, اور آپ کو وزڈم ملے گا, آپٹیمزم آپ کو ملے گا کہ زندگی میں آگے بڑھنا ہے, اور زندگی کی لائف کچھ بھی نہیں ہے. اور پانچواں بینیفٹ یہ ہے کہ سیرہ اٹ سیلف ایک میریکل ہے. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کیسے ایک امی, وہ میں نے شروع میں تمہید یہ باندھی کہ ایک ان لیٹرڈ انسان سے آپ کیسے سوچ سکتے ہیں قرآن لکھنے میں. سائیکلوجیکلی سپیکنگ جتنا ڈسٹریس میں رسول اللہ تھے, کوئی بندہ ایسی آیتیں لکھ ہی نہیں سکتا, ایسی باتیں کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ سائیکلوجیکلی اتنے ڈسٹریس سے گزر رہا ہے انسان. میں آپ کو ایک سائیکلوجیکل ڈسٹریس میں کوئی ایسے لکھ کے دکھاؤ, آپ کے ایسے سے صاف نظر آ جائے گا کہ اسٹریس میں کیسے ہو سکتا ہے. قرآن میں آپ کو کہاں اسٹریس نظر آتا ہے, کوئی کجی نظر آتی ہے آپ کو قرآن میں؟ نہیں. یہ ایک میریکل سے کم نہیں ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس قوم کو چینج کر دیا کہ جو ہوپلیس قوم تھی. اور چھٹا ریزن ہے, سیرہ ایک پرفیکٹ میتھڈولوجی لے آؤٹ کرتی ہے.
ہر اس شخص کے لیے جو کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے, ریفارم لانا چاہتا ہے, سوسائٹی ٹھیک کرنا چاہتا ہے, یا بہت بڑا سوشل ورکر بننا چاہتا ہے, وہ سیرہ کو پکڑ لے, سیرہ سے اصول لے لے, اپنی کمپنی میں وہ اصول لگا لے, اپنے بزنس میں لگا لے, اور سوسائٹی کو ٹھیک کرنا ہے تو بس سیرہ سے میتھڈالوجی لے لے کہ مکہ میں کیا اسٹریٹجی تھی, مدینہ میں کیا اسٹریٹجی تھی, صحابہ کی تربیت کیسے کی, لیڈرشپ کیا ہے. اور آخری ریزن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے ہمیں باقی بیسٹ لوگوں کا بھی پتہ لگتا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ دا بیسٹ جنریشن از مائی صحابہ, اور اس کے بعد ان کے صحابہ, اور اس کے بعد ان کے صحابہ. تو دا بیسٹ 3 جنریشن از صحابہ, تابعین اور تبع تابعین. آپ ان کی بس لائف پڑھ لیں تو آپ کو ایسے ایسے لوگ, ایسے ایسے کریکٹر نظر آئیں گے کہ میں نے جیسے صرف ایک مثال دی حضرت علی کی, ابھی تو آپ باقی صحابہ کو پڑھنا شروع کر دیں اور پھر اسلاف کو پڑھنا شروع کر دیں کہ وہ کیا تھے, ان کے کردار کیا تھے. تو یہ ایسا ڈیٹا ہے مسلمانوں کے پاس کہ گورے کبھی بھی, صدیاں گزر جائیں گی, وہ ایسے کردار پروڈیوس نہیں کر سکتے, وہ ایسے کریکٹرز پروڈیوس نہیں کر سکتے, اتنے مخلص کریکٹر. اور بس ایک آخری بات انہوں نے لکھی ہے, دا سیرہ برنگز اباؤٹ نالج ود وچ وی کین ڈیفینڈ دی آنر آف رسول اللہ. یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ کل کو آپ کسی کا منہ بند کرا سکتے ہیں, اور کل کو آپ پراؤڈلی قیامت والے دن یہ بات کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کا آنر ڈیفینڈ کیا. دیکھیں رسول اللہ پہ بہت سے الزامات یہ لوگ لگاتے ہیں, اسلاموفوبس, حضرت عائشہ کی شادی کے حوالے سے جوز کو کہتے ہیں جی مروا دیا, بنو قیروزہ کو مروا دیا جب دعوت نہیں قبول کی. تو یو شوڈ نو دا بیک گراؤنڈ کہ یہ تھا کیا. حضرت عائشہ والا تو جو کرتے ہیں جوز کو اور کرسچنز کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ کیا چیز زیادہ انبیلیویبل ہے یا سوسائٹی کے لیے عجیب ہے, 6 سال کے بچے کی گردن پہ چھری پھیرنا یا 6 سال کی بچی سے منگنی کرنا, کیا زیادہ عجیب ہے؟ 6 سال کے بچے کی گردن پہ چھری پھیرنا یہ زیادہ عجیب ہے نا. وہ بچی تو اگر چلو میچور ہے تو اس میں کیا حرج آپ سمجھتے ہیں. تو حضرت اسماعیل کی گردن پہ جو چھری پھیرنے لگے تھے حضرت ابراہیم, اس کے بارے میں کہتے ہیں نہیں وہ گاڈ کا کمانڈ تھا, اس کو چیلنج نہیں کرتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے. تو ہم بھی یہاں یہی کہتے ہیں یہ بھی گاڈ کا کمانڈ تھا, یہ بھی اللہ کے نبی کو حکم تھا. اور سب سے بڑی بات وہ میں صرف اس لیے مینشن کر رہا ہوں کیونکہ ٹاپک چھڑ گیا ہے. آپ کو پتہ نا جو چائلڈ میرج, اس کو چلو مان لو چائلڈ میرج, حالانکہ حضرت عائشہ 9 ایئر میں کمپلیٹلی شی واز میچور. جو چائلڈ میرج زبردستی ہوتی ہے یا جس میں ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے یا فزیکل ابیوز ہوتی ہے, وہ چائلڈ کبھی بھی بڑا ہو کے سکسیسفل بنتا ہے, ہمیشہ ٹراما میں ہوتا ہے. حضرت عائشہ کی پرسنالٹی آپ کے سامنے ہے. حضرت عائشہ سے بڑی عالمہ فاضلہ آپ کو عورتوں میں ملتی ہی نہیں ہے. حضرت عائشہ کی میموری دیکھ لیں, حضرت عائشہ اتنی بولڈ اور کانفیڈنٹ ہیں, ان کی آپ کمیونیکیشن دیکھ لیں. تو اس کا تو مطلب وہ تو خوش تھیں اپنی میرج میں. آپ کو کیا تکلیف ہے, وہ تو خوش تھیں, وہ تو گرو بھی ہوئی ہیں, اور ہسٹری اس بات کا ثبوت دے رہی. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو 7-8 ریزنز بتائیں کہ ہم اپنے نبی کا آنر بھی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, ہمیں وہ سارے واقعات پتہ لگیں گے کرونولوجیکل آرڈر میں. لیکن ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا حکم ہے اور ہم اپنے نبی سے محبت انکریز کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ہم سیرہ کو انشاءاللہ ان ڈیٹیل پڑھیں گے. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر فار کمنگ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ.